ایک اللہ کے ماننے والے کو مسلم بولتے ہیں. اب اس کے اندر فرقہ بندی نہیں ہے. یہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا کوفہ سے چلے آ رہا ہے. یہ جھگڑا جائے گا نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کو ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم ایک مسجد بنا لیں گے اور وہ مسجد میں ہم پریزیڈنٹ ہو جائیں گے اور وہ مسجد کو ہم چلائیں گے. یہ ہم کا جب معاملہ آتا ہے اس لیے جو ہے یہ فرقہ بندی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری جاتی تھی تو کچھ نہیں بولتے تھے، اور جو کرتا تھا اس کے گھر کو بولے فتح مکہ جب کیے تو بولے کہ جتنے لوگ ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں گے وہ سب معاف ہیں. مسلمان تھے وہ لوگ، کرسچنز تھے، یہودی تھے، کون تھے وہ لوگ؟ صرف they were against محمد. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے تھے، ہندا کو معاف کر دیے تھے، وحشی کو معاف کر دیے تھے. تو بھائی مسلمان اگر ہے تو بازو والے نیبر کو آپ لے جا کے کھانا دو، اگر اس سے آپ محبت ملیں گی تو انہیں بولیں گا بھائی وہ میرا نیبر ہے، مسلمان ہے یار، تم بھی کوئی اپنے مسلمان نیبر کو لے کے کھانا دو. تو اٹ از اے چین ریئیکشن وچ وی آر ناٹ ڈوئنگ. آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ایف نیوز. میں ریاض انصاری. آج میرے ساتھ موجود ہے امام اکرم عباس سید صاحب، اور ہم تمام درشکوں کو بتا دیں کہ آپ محترم کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں کی ایک بہت بڑی مشہور معروف مسجد میں امام بھی ہیں، اور اسلامی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں امن و امان کے لیے، باہمی گہوارے کے لیے، اس میں سرگرم عمل ہو کے کام کرتے ہیں. اور نکاح خوانی جو شریعت کا جو ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بہت اچھے سے اس کردار کو نبھاتے ہیں، اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں. اور یہ ہمارے اورنگ آباد ایتہاسک شہر جو بزرگان دین کا گہوارہ رہا ہے، اور یہاں پر 1400 پالکی مدفون ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ خاص کر اسلامی اسکالر یہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد ان کو ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے. یہ بزرگان دین کی ایک اپنی کمال ہے، ان کا کرشمہ ہے، یہ عطیہ الہی ہے. چلیے تمام پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں. سر آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے، اور آپ یہ بولیے یہاں پر آئے ہیں، یہ بزرگان دین کی اولیاء کی سرزمین ہے، یہاں آنے کے بعد آپ کو کیسا لگا اور آپ کا پیغام کیا ہے؟ مجھے ایسا لگا کہ میں ایک خادم کی حیثیت سے اس سرزمین اورنگ آباد میں، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ 1400 اولیاء اللہ مدفون ہے، اور میں کافی زیارتیں کیا ہوں اس انٹرنیشنل کانفرنس سے پہلے، ایک خادم کی حیثیت میرے دل میں آئی، جس کی وجہ سے میں یہ انٹرویو دے رہا ہوں. یہ پہلی مرتبہ انٹرنیشنل سکیل پر اہل بیت کانفرنس ہوئی جہاں پر سوائے اہل بیت کے اور کسی موضوع پر بات نہیں ہوئی. یہ اللہ کا احسان ہے. اور میں 54 ایئرز سے کینیڈا میں ہوں، اور انگلینڈ میں 4 سال گزارا ہوں، تو 56 ایئرز میں حیدرآباد دکن سے باہر ہوں. I am very surprised myself that I can converse in Urdu on this beautiful news anchor situation, and I am very surprised, and I believe what the anchor has said just now, that this earth of Aurangabad somehow converts people to become a khadim, and I'm one. سر ہم دیکھتے ہیں، ہم جب مطالعہ کرتے ہیں میڈیا کا تو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، تو آپ ہمارے ہندوستان کے درشکوں کو بتانا چاہیں گے کہ وہاں کا اسلامی جو دائرہ کار ہوتا ہے، وہاں کی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے ایک میل جول کے ساتھ کام کرتی ہے اور آپ مسلمانوں کو خاص کر کے لے کے چلتی ہے. ایک آپ کا ایک کوئی یادگار لمحے، کوئی باتیں؟ ہم آپ کو ایک چیز بہترین بتاتے ہیں. ہم لوگ یہ کیے ہیں کہ ایک انٹرفیتھ کانفرنس سٹارٹ کیے تھے. تو انٹرفیتھ کانفرنس سٹارٹ کرنے سے یہ ہوا کہ کرسچنز کو، یہودیوں کو، ہندوز کو، تمام دوسرے جو بھی دھرم ہیں، ان تمام دھرم کے لیڈرز کو جمع کرتے ہیں ہر سال، اور یہ بات کی تحریک ہوتی ہے کہ اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور وہ لوگ زیادہ اس پر تنقید نہیں کرتے ہیں.
اور اسی سے ہمارے ینگ جو ہے وہاں پر، ینگ یوتھ جو ہے وہاں پر، وہ اس وجہ سے انٹرفیتھ کانفرنسز کی وجہ سے اپنے دین پر قائم ہے. اور گورنمنٹس کے اندر ایک بڑی پیاری چیز موجود ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں، یونائٹڈ کنگڈم میں فریڈم آف سپیچ ہے. سمجھے کہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن محبت سے بات کر سکتے ہیں اپنے دھرم کی. سر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے خاص کر ہندوستان میں ایک بہت موضوع عام ہے، صوفیزم اور اسلام. یہ بہت سے دانشور اس کو الگ الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آپ کی پوری ایک زندگی اسلامی اسکالر میں جا رہی ہیں، تو آپ صوفیزم کو اسلام کو کیا فرق محسوس کرتے ہیں، یا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے، لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے صوفیزم کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ جیسے گاڑی چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، کینیڈا میں آنٹیریو میں رہتا ہوں، آنٹیریو لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، امریکہ میں یو ایس لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، یو کے میں یو کے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ گاڑی چلا نہیں سکتے، already you may be able to drive the car, but you're not allowed to drive the car on the main roads only because you don't have a license. صوفیزم اسلام کے اندر ایک لائسنس دے دیتا ہے، اور دونوں ایک ہی ہیں اور ایک ہی لائن سے ہیں. لیکن ادب صوفیزم میں، اسلام کا ادب صوفیزم میں، صوفیزم سے سیکھ سکتے ہیں. سر ہم دیکھتے ہیں جب جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کینیڈا کے امام کے مسجد کے ایک امام صاحب ہے، تو وہاں کے جو مسلمان ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، جیسا ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عربی مدارس ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا حلقہ ہوتا ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے. تو کینیڈا میں کچھ وہاں کے ماحول کے مطابق عربی مدارس، وہاں کا اسلامک کلچر، پھولے پھلے، ایسا کوئی ماحول ہے سر؟ آپ لوگ اس چیز کے بارے میں تعجب کریں گے جو میں آگے بولنے والا ہوں. ایک تو یہ کہ ہر مسجد میں حفظ کا پروگرام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہر فیملی میں ایک آدھ حافظ ضرور ہوتا ہے. اس وجہ سے ہوتا ہے کہ رمضان میں حفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. میں 1970 میں کینیڈا گیا تھا جبکہ مساجد نہیں قرار تھے. آج 10 سے 12 مساجد قائم ہیں جو کہ فرسٹ گریڈ مساجد ہیں. اس کے بعد 360 اور 400 مصلے ہیں جہاں پر جمعے کی نماز ہوتی ہے. گورنمنٹ آف کینیڈا الاؤ کرتی ہے کہ 1.5 گھنٹہ وہ جمعے کے روز لے سکیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم 1970 سے لے کے 2021 تک ہم آپ کو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بڑی مشکلوں سے اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کیے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں. اور ہمارے بچے، ہماری بیویاں سب جو ہے اس چیز سے منصر ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی حفظ کے لیے بھیجاتے ہیں. اور حفظ سے جب بچہ آتا ہے، کئی لڑکے جو حافظ ہیں وہ فرسٹ کلاس انجینئرنگ لیتے ہیں، فرسٹ کلاس کیمیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، فرسٹ کلاس آئی ٹی میں آتے ہیں، کیونکہ نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون. اللہ تعالیٰ فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتی ہوئی کتاب تھی، چلتی ہوئی قرآن تھی. تو حفظ اللہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں کہ ہم اتارے ہیں اس قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور ہم لوگ بہت محنت سے اسلام کی حفاظت کرتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ یہاں پر ہے. سر ایک میں اس سے ہٹ کے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں کہ امریکہ پہ جو 9/11 حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد پوری دنیا کے جو مسجد تھے، ان کے ذمہ دار تھے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، شک شبہ کی نگاہ سے جو دیکھا جا رہا تھا. آپ ایک امام صاحب ہے، تو وہاں کی جو کمیونٹی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، تو آپ ایک تجربہ بتائیں گے آپ کے اس ٹائم آپ ان کو فیس کرتے وقت، بات کرتے وقت، سمجھاتے وقت کتنی تکلیف کا سامنا تھا یا کچھ باتیں تھی؟ 9/11 کا زمانہ ایسا تھا کہ وہاں پر جو بھی ہوا تھا وہ سیاسی اعتبار سے ہوا تھا، مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں ہوا تھا. لیکن بتا دیا گیا تھا کہ یہ مسلمان کیے ہیں، سمجھے آپ. اور 2000 کے اوپر جیل میں تھے شک پہ کہ یہ مسلمان ریڈیکلز ہیں. اس کے بعد اب ٹھنڈا ہے معاملہ،
ایسا کوئی بات نہیں ہے. کلیریفیکیشن مل چکا ہے کہ یہ جو ہے خاص مسلمانوں کے ISIS یا نہیں تو آپ کے جو دوسرے افغانستان سے جو تحریک چل رہی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہاں ضرور یہ ہے کہ جو اہل سنت کی تحریک ہے اس کے لیے ہم کو بہت 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 محنت کرنی پڑی ہے, بہت محنت کرنی پڑی ہے, اس لیے کہ تنقیدی لحاظ سے جو مسلمان اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا نہیں ہے, قرآن میں وہ نہیں لکھا ہے, آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ لوگ ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں مناتے ہیں, 11ویں مناتے ہیں, حضرت غوث اعظم کی, یہ امریکہ ہے, یہ کینیڈا ہے, یہاں پر یہ کہاں لکھا ہوا ہے, کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے اندر شیخ الاسلام طاہر القادری بہت محنت کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, ان کی وجہ سے بہت بہت فائدہ ہوا ہے. سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب ہم بھی غیر مسلم حضرات سے ملتے ہیں, ان کے جو دھارمک جو گرو ہوتے ہیں, مذہبی شخصیات ہوتی ہیں, ان سے ملتے ہیں تو وہ بھی ہم سے براہ راست سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کا قرآن ایک ہے تو پھر آپ کے اس میں یہ عالم اسلام میں یہ شیعہ سنی اور یہ دیوبندی اہل حدیث یہ اہل سنت یہ گروپ کیوں بنے, یہ سوال ہوتا ہے صاحب. ہمیں بھی جواب دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. آپ اسلامی اسکالر ہیں, امام صاحب ہیں, تو آپ بتا پائیں گے کڑوی سچائی کے ساتھ کہ جب قرآن ایک ہے, سب ساری باتیں ایک ہے, تو اس میں مسلکوں کا وجود میں آنا یہ کیا معنی رکھتا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیے آپ, اس کا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ زو ہے, آپ کے پاس بھی زو ہے, اورنگ آباد میں بہت بڑا زو ہے, زو میں ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں, سمجھے. اور آپ کا سوال بہت ٹھیک ہے, بہت پیارا ہے, تو میں جو ہے اس کو ایک سملی دیتا ہوں کہ وہ زو ہے, زو کے اندر ہر قسم کی لوگ ہیں, سمجھے آپ. طوطے بھی ہیں, سمجھے, پرندے بھی ہیں, شیر بھی ہے, ببر بھی ہے, زیبرا بھی ہے, اور آپ کے جو ہے جراف بھی ہے. تو صاحب یہ شیعہ اور سنی کا جھگڑا کوفہ سے چلے آ رہا ہے, یہ جھگڑا جائے گا نہیں, اس لیے کہ ہر ایک کو ایک عجیب بات یہ ہے کہ مسجدیں اور یہ مسلح جو قائم ہو رہے ہیں وہاں پر امریکہ اور کینیڈا میں, اس لیے قائم ہو رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بننے کی فکر ہے کہ ہم ایک مسجد بنا لیں گے اور وہ مسجد میں ہم پریزیڈنٹ ہو جائیں گے اور وہ مسجد کو ہم چلائیں گے. یہ ہم کا جب معاملہ آتا ہے اس لیے جو ہے یہ فرقہ بندی ہے. یہ فرقہ بندی اسلام میں نہیں ہے. There is no such thing as that. شیعہ ہیں, محب علی ہیں, محب حسین ہیں, سنی ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, لیکن ایک جو ہے فرقہ یہ بولتا ہے کہ ہم اہل بیت کے شیدا ہیں, دوسرا فرقہ بولتا ہے کہ بھئی ہم اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن ہم اتنی ایکسٹریم نظر سے ہم نہیں دیکھتے ہیں. اس کو کچھ نہیں کر سکتے, زمانہ ایسی تھا 1400 سال پہلے. اس کے بعد امام علی کو جب شہید ہوئے تھے وہ, اس کے بعد یہ تمام یہ فرقہ بندی ہوئی ابن سبا وغیرہ سے. تو اس میں جو ہے ایسا ہے کہ آج کل محبت شروع ہو گئی ہے, اس لیے کہ میں آپ کو جب پہلی بات بولا کہ انٹرفیت کی وجہ سے اللہ کا احسان ہے کہ یہ فرقہ بندی کم ہوتی جا رہی ہے. سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہم سے براہ راست یہ بھی سوال کرتے ہیں, خاص کر غیر مسلم حضرات, کہ پاکستان ہے, ہندوستان ہے, بنگلہ دیش ہے, یہاں پر جو تو درگاہوں کا, مزارات کا, گنبدوں کا تصور پایا جاتا ہے, عرس منایا جاتا ہے, میلاد ہوتی ہیں, اور اس کے برمخالف اسلامی ممالک میں یہ عمل دیکھنے میں نہیں آتا. تو آخر کیا وجہ ہے کہ کیا مطلب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ایک فرق پوچھتے ہیں ہم سے. تو آپ ایک اسلامی حیثیت سے, اسکالر کے حیثیت سے اس کا جواب کیا دینا چاہیں گے آپ؟ یہ جو آپ درگاہیں بتا رہے ہیں, یہ جو آپ جو ہے جو عادتیں بتا رہی ہیں کہ لوگ درگاہ جاتے ہیں, دو لوگ جو ہے وہ اس کے اندر دعا کرتے ہیں درگاہ شریف میں جا کے, اور یہ ادب ہے صاحب, صرف ادب ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ زیادہ اکثریت میں لوگ جو درگاہوں کو جاتے ہیں وہ جو ہے ایسے امیر اور ایسے پیسے والے نہیں ہیں کہ مدینہ شریف کو چلے جائیں یا مکے کو چلے جائیں, عمرہ کے لیے چلے جائیں. یہ ان کے لیے ایک چھوٹا عمرہ ہے, یہ ادب ہے, ان کے والدین ان کو بتائے ہیں, اس لیے یہ کرتے ہیں. مزاریں بنائی گئی ہیں, مزاروں کو توڑ دیا گیا مدینہ شریف میں, مزاروں کو جو ہے مزار کو توڑ دیا گیا جنت مالا میں, حرم شریف میں, وہاں پر جو ہے بی بی ختیجہ کا مزار تھا.
بی بی فاطمہ کا مزار تھا مدینہ شریف میں, اہل بیت کا مزار تھا مدینہ شریف میں, ایک تحریک تھی, وہ لوگ نکال دیے, تو اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ سر ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ پورے عالم اسلام میں, پورے دنیا میں شیعہ, سنی, دیوبندی, اہل حدیث سے تمام لوگ ایک جگہ آئیں اور مطمئن ہو کے فخر سے کر سکیں کہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہے, قرآن ایک ہے, اللہ ہے کہ ہم اس کو ماننے والے ہیں. ایسا کیا ہونا چاہیے سرگرمیاں, ایکٹیویٹی؟ معاملہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہے برحق, نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون, برحق ہے بات, قرآن ایک ہے اور مسلمان ایک ہے. اس لیے کہ مسلم کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے کو مسلم بولتے ہیں. اب اس کے اندر فرقہ بندی نہیں ہے, کوئی شیعہ بھی وہی مسلم بولتا ہے, اسماعیلی بھی مسلم بولتا ہے, اس لیے کہ اللہ کو, اللہ سے, لفظ مسلم اللہ سے تعلق رکھتا ہے, سمجھے آپ؟ تو یہ جو مسلم کا معاملہ ہے, یہ مسلم کا معاملہ رہے گا ضرور, لیکن کوئی پیلا کلر پسند کرتے ہیں, کوئی ہرا کلر پسند کرتے ہیں, کوئی سفید کلر پسند کرتے ہیں, یہ معاملہ ہے. لیکن قرآن میں جو لفظ ہے مودتاً ورحمہ, مودہ کے جو ہے معنی یہ ہے کہ محبت کو مودت سے جو ہے قربانی کر دینا پڑتا. مجھے ایک چیز پسند ہے, آپ کو ایک چیز پسند ہے, آپ کے صاحبزادے کو ایک لڑکی پسند ہے, اس کو کہتے ہیں محبت. اور مودت جو ہے وہ اہل بیت کو پسند کرنے والے لوگ ان کو اپنے پہ لازم کر لیتے ہیں کہ ہم مودتاً ورحمہ, سمجھے آپ؟ وہاں محبت کا نہیں ہے, محبت کو مودت سے جو ہے بدل دینا پڑتا ہے, یہ معاملہ ہے. سر ایک سوال اور ذہن میں آ گیا کہ کیونکہ آپ پوری دنیا گھومتے ہیں اور تمام خاص کر عیسائی کمیونٹی, یہودی کمیونٹی, ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کے سربراہوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, اور ہمارے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں ایک تاثر پایا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ باہر اسلامی ممالک میں بولو یا جو یہودی لابی ہے, عیسائی ہے, یہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے دوہرا ویار کرتے ہیں, ایک نفرت کا بازار گرم کر کے رکھا ہے. تو یہ اس طرح کی افواہیں چلتی ہیں, باتیں چلتی ہیں, تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس میں بات میں کتنی سچائی ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے آپ کہ آپ اورنگ آباد والے ہیں, اورنگزیب دلی چھوڑ کے یہاں کیوں مدفون ہیں؟ اورنگزیب دلی چھوڑ کے, حضرت اورنگزیب یہاں کیوں مدفون ہیں؟ اس لیے کہ ان پہ جو ہے, اور ان پر تہمتیں بھی لگائی گئی, وہ فلانے کو جو ہے مار دیے, اور فلانے سے جو ہے وہ کر دیے, فلانے کو یہ سردار آئے تھے ان کو مروا دیے. یہ سب تحریک ہے, یہ تو کہ جائے گی نہیں ہے, سمجھے؟ آج آپ کا جو معاشرہ ہے, ہندوستان کا جو معاشرہ ہے, ایسا معاشرہ کہیں نہیں ملے گا. اس لیے کہ آپ جیسے پیارے لوگ, سمجھے, معاشرے کو یہ سمجھانا چاہیے کہ بھائی ہم سب ایک ہیں. اگر ہمارے میں, کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے, قرآن شریف لکھا ہوا ہے کہ ایک بنو, سمجھے آپ, ایک بنو, اتحاد لاؤ اپنے آپ میں, اور اپنے میں سے جو امیر ہیں اس کی اطاعت کر لو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اگر آپ اولی الامر منکم میں ہے تو آپ کی وائف, آپ کے چلڈرن آپ کو امیر بنا لیں. اگر آپ تمام معاشرے کے اندر ہیں تو معاشرے میں ایک امیر بنا لو. جس وجہ سے صوفیز آئے تھے, سمجھے, وہ لوگ جب آئے تھے, جب دین کی بات سمجھائے, محبت رسول سمجھائے, محبت اہل بیت سمجھائے, وہ معاشرہ اور تھا اور آج کا معاشرہ اور ہے, لیکن سب ایک ہے. سر آپ ہندوستان کے دورے پر ہیں, آپ کافی لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی, ہو چکی ہوں گی, تو یہاں کے میڈیا کو دیکھنے کے بعد, یہاں کے لوگوں سے ملنے کے بعد, مذہبی اسکالر سے ملنے کے بعد, آنے والے وقتوں میں ہندوستان میں مسلمانوں کا, اسلام کا مستقبل کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آنے والی جو قومیں ہیں, اسپیشلی ینگ پیپل لائک دس جینٹلمین ہو از ٹیکنگ مائی انٹرویو, سمجھے آپ, تو ان لوگوں کے شولڈرز پہ ہے اسلام. ان کو یہ چاہیے کہ میں ایسا چاہتا ہوں اور وہ ایسا چاہتا ہے, ویسی بات نہیں. وہ اولی الامر منکم میں آ جاؤ کہ کسی ایک کو امیر بنا لو. جیسا آپ کی داڑھی میں سفیدہ ہے, میری داڑھی میں سفیدہ ہے, آپ کے لوگ جو آپ کو چاہتے ہیں
وہ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو امیر بنا لے تاکہ آپ پہ ایک ڈائریکشن آ جائے. جب امیر بناتے ہیں امیر کو جو ہے ایک ڈائریکشن ملتا ہے, وہ ڈائریکشن کو اگر ہم قائم رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اسلام لازم ہوگا. اس لیے کہ قرآن میں دیا ہوا ہے کہ ہم تم کو اسلام دیے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب وعدہ کیے ہیں اللہ تعالی حضور کو کہ ہم دین اسلام دیے ہیں, کب ہوا یہ؟ فتح مکہ میں ہوا تھا. سمجھے, آخری جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ہوا ہے. اور قرآن شریف میں ایک آیت بھی ہے سورۃ الروم میں کہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہم پیدا کیے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو ملاقات کریں, اپنے آپ کو سمجھے. وہاں مسلم کا لفظ نہیں ہے, اسلام کا لفظ نہیں ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا. وجعلناکم شعوبا کا مطلب یہ کہ اورنگ آباد میں جعلناکم شعوبا ایک جگہ بنائی گئی, وہاں شعوب ہیں, لوگ پیدا ہوئے ہیں, اور ان کو وہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں ان کو شعوب وقبائل لتعارفوا, ان کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو متفق رکھیں, ایک کو ایک سمجھیں. اس کے بعد لاؤ پھر مسلمان یہ ہے, ہندو وہ ہے, براہمن وہ ہے, فلانا وہ ہے. پہلے تو اپنے آپ کو محبت کرو, کیونکہ جو ہے محبت اگر نہیں کریں گے دوسروں کو تو پریشانی ہم لا لیں گے. تو برابر انشاءاللہ غالب ہوگا انسان اسلام. لیکن لڑو مت اس کی وجہ سے. ڈونٹ فائٹ, بی لونگ. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گری جائی جاتی تھی تو کچھ نہیں بولتے تھے, اور جو کرتا تھا اس کے گھر کو بولے فتح مکہ جب کیے تو بولے کہ جتنے لوگ ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں گے وہ سب معاف ہیں. مسلمان تھے وہ لوگ, کرسچنز تھے, یہودی تھے, کون تھے وہ لوگ؟ صرف دیور اگینسٹ محمد. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے تھے, ہندا کو معاف کر دیے تھے, وحشی کو معاف کر دیے تھے. تو بھائی مسلمان اگر ہے تو بازو والے نیبر کو آپ لے جا کے کھانا دو, اگر اس سے آپ محبت ملیں گی تو انہیں بولیں گا بھائی وہ میرا جو نیبر ہے مسلمان ہے یار, تم بھی کوئی اپنے مسلمان نیبر کو لے کر کھانا دو. تو اٹ از اے چین ریئیکشن وچ وی آر ناٹ ڈوئنگ. سر آنے والے وقتوں میں آپ عالمی سطح کی بات کرے گا, یہ سوال بھی ہے کہ عیسائیت, یہودیت اور اسلام کیا یہ آنے والے 21 صدی کے اندر ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں, تلخیاں ہیں, یہ مٹیں گی, دوریاں کم ہوں گی, فاصلے کم ہوں گے, اور ہم ایک محبت کا گہوارہ پورے عالم بنے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں چل رہی ہے یا ہونا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا ہے, قرآن کہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اقرا متشابہات ہیں جو کہ ہم نازل کیے ہیں توراہ کو, ہم نازل کیے ہیں انجیل کو, ہم نازل کیے ہیں زبور کو, لیکن ہم نازل کیے ہیں ام الکتاب کو. ام الکتاب کو اگر سمجھیں گے آپ تو معاملہ بن جائے گا, اور ام الکتاب کو نہیں سمجھیں گے تو معاملے میں پرابلم آ جائے گا. اور آپ جو بولے, آپ کا لاسٹ سینٹنس کیا تھا وہ پھر سے بولیے. میں یہ میرے بولنا کہ پوری دنیا میں یہودیت ہے, اسلامیت ہے, اور یہ ان کی دیواریں مٹیں گی, غلط فہمیاں دور ہوں گی, اور ایک امن کا گہوارہ بنے گا. اس پہ کوششیں ہو رہی ہے یا ہونا چاہیے؟ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں گا کہ اس وقت کینیڈا کے اسٹیٹسٹکس, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹسٹکس, یو کے اسٹیٹسٹکس یہ بتائے ہیں کہ 25,000 لوگ ہر سال مسلمان ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ تو کچھ وہ لوگ سمجھتے ہیں نا بھائی. تو the numbers are going to increase because when we were there in Canada in 1970, 53 years ago, وہ نمبرز 10, 12, 14, 15 تھے. مگر اب میں قاضی ہوں وہاں پر جہاں پہ میری دستخط چلتی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم عیسائی اور یہود کو جو ہے تم شادی کر سکتے ہیں. کئی وقت ایسا ہوا ہے کہ یہودی لڑکی انٹرویو جب میں لیتا ہوں پہلے شادی سے پہلے, وہ آ کے مجھے بولتی ہے کہ امام اکرم, I don't want to stay as Jew. I want to accept Islam then get married.
میں کنفیوژن نہیں لانا چاہ رہی ہوں میری لائف میں. کرسچنس کا وہی حال ہے. آج کل تو ہندو لڑکیاں، کئی ہندو لڑکیاں جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں شادی کرنے کے لیے. کئی کرسچن بچے اسلام میں آ رہے ہیں، لیبنیز عربس آ رہے ہیں، جا کے نماز سیکھ رہے ہیں، طہارت سیکھ رہے ہیں، وضو سیکھ رہے ہیں. کرسچن کیتھولک کمیونٹیز آف لیبنان کے لوگ جو ہے دے آر ایکسیپٹنگ اسلام ٹو میری اے مسلم گرل. تو صاحب آج آہستہ آہستہ. جی جی سر، آپ کا پورا تعارف نام بول دیجیے، اور آپ کا نام اور آپ کی مسجد کا نام بول دیجیے تاکہ درشکوں کو ایک اچھا لگے. میرا نام ہے صاحب اکرم عباس سید. میں 1965 میں حیدرآباد سے تعلیم کے لیے لندن گیا تھا. 5 سال لندن میں گزارنے کے بعد واپس گیا. میں حیدرآباد میں شادی کیا. رہنمائے دکن کی لڑکی، سید یوسف الدین صاحب کی لڑکی، رہنمائے دکن کے جو سید یوسف الدین صاحب ان کی سب میں چھوٹی لڑکی سے میں شادی کیا. اس کے بعد پھر ہم دونوں کینیڈا واپس چلے گئے. کینیڈا میں 1970 میں پہنچے. وہاں پر جو ہے اب میرے پیر میں کیونکہ تکلیف ہے رائٹ لیگ میں، تو میں امامت نہیں کر سکتا ہوں جس میں کہ رکوع اور سجدہ. میں خطبہ دے سکتا ہوں، اور خطبہ دینے کے لیے مجھے ہر جگہ بلایا جاتا ہے. اور ایون جو ہے ہندو ٹیمپل میں، وشنو کی ٹیمپل میں امام حسین کے بارے میں خطبہ دینے کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے صاحب، ہم کوشش کر رہے ہیں. اسرائیل کی جو ہے حکومت اس وقت 56 ایئرس کے اوپر کی ہے. جب وہ لوگ نہیں بدل سکے تو ایٹ لیسٹ ہم تو بدل رہے ہیں صاحب. 54 ایئرز میں تو ہم بدل چکے ہیں. اور اس میں جو ہے فیصل امیر فیصل جو ہیں، جو قائد تھے سعودی عرب کے، ان کی جو ہے ان میں کچھ محبت تھی. وہ ایسی سختیاں نہیں تھی جو آج MBS ہے. ان کے جو نیفیو ہیں ان میں جو محبت ہے ہر ریلیجن کی، وہ تو اتنا اوپن ہے آدمی، وہ اتنا بیوٹیفل اس کا جو ہے ذہن ہے کہ رامائنا جو ہے انہیں پڑھا رہا سعودی بچوں کو اسکول میں، کیونکہ وہ بتانا یہ چاہ رہا کہ بھائی دیکھو ان کے پاس بھی کتاب آئی تھی، یہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ڈونٹ بی پریجوڈس. سمجھے صاحب؟ تو یہ ہماری زندگی ہے. I am about 79 years of age and I really appreciate your time. Jazakumullah. Very difficult questions for an older person, but I hope I have been able to give you some kind of a direction as far as Islam is concerned. آپ نے امام صاحب کی بات کو سنا اور ان کے خیالات کو سنا، ان کے زرین خیالات کو سنا. بہت خوشی ہوتی ہے جب کہ باہر ممالک کے لوگ، اسلامی اسکالر، اسلام سے وابستہ لوگ اور یہاں آتے ہیں اور ایک محبت کا درس دیتے ہیں، بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں. بہت پیچیدہ اور کچھ خوشنما اور کچھ ایسی باتیں انہوں نے اشاروں میں کہی ہیں کہ واقعی یہ ہمارے خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں جس قدر آج ماحول بنا ہوا ہے، محترم کا نچوڑ یہی تھا مختصر میں کہ ہم ایک قرآن کو ماننے والے بنے، اس کے مفہوم کو سمجھنے والے بنے، اس پہ عمل پیرا ہو، اور دنیا میں محبت کا پیغام عام کرے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی محبتیں بڑھیں گی اسلام کے روح سے، اتنے غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں ان کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن و امان رہے گا. اور یہی کاوشیں ان کی چل رہی ہیں، اور یہی سلسلے میں ہندوستان آئے تھے کہ یہاں بھی ایک امن کا پیغام پھولے پھلے اور پوری دنیا میں شانتی کا پیغام جائے. اور ہم ان کی کاوشوں کو سلام کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ہمارا چینل جہاں تک دیکھا جا رہا ہے، ہمارے تمام زائرین، ناظرین اور ہمارے دیکھنے والے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان کی اچھی باتوں پر لبیک کہیں گے.